میں آپ سبوں کو میرا سلام اور امید کرتا ہوں کہ آج کی شام آپ سب خوش ہوں گے اور آپ نے گیتوں کے وسیلہ سے برکت پائی، اور اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں اور اس کو مل کر سیکھیں گے۔ اور کافی لوگ جو ہیں مجھے فرسٹ ٹائم لگ رہے آئے ہیں، جو فرسٹ ٹائم آئے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اور یہ تعداد جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہزاروں اور لاکھوں میں جانے والی ہے، قریب ہونے والا ہے، اور یہ کس طرح ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا یہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ بڑھنے والی ہے اور یہ بہت جلد آپ گواہ ہوں گے۔ آپ نے ادھر سنا ہے اس بات کو اور یہ آپ اس کی گواہی دیں گے۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ اپنے سارے قیمتی کاموں کو چھوڑ کر آپ نے خداوند کی حضوری میں آنا مناسب سمجھا، تو آپ بابرکت لوگ ہیں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ تو نکالیے گا میرے ساتھ، بائبل ہے جو پڑھ سکتا ہے اور ان کے پاس بائبل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آواز نہیں جا رہی؟ جو ہے وہ آپ نے گیتوں سے اور خداوند کی پرستش اور خداوند کی عبادت کریں۔ تو میں آپ کے پاس بائبل ہے ویسے بائبل جو پڑھتے ہیں اور ان کے پاس بائبل نہیں ہے، ویری گڈ، گاڈ بلیس یو، خداوند بڑی برکت ہے آپ کو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نا بڑے ایک آسانی کے دور میں ہیں جس میں ایزیلی بائبل اویلیبل ہے، ہر گھر میں، ہر موبائل میں ایزیلی بائبل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ اور کوشش کریں جب بھی خداوند کی حضوری میں جائیں آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں، اگر اس کے ساتھ رکھ کے اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اس کو آپ تک آسانی سے پہنچانے کے لیے، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس کی خاطر چھوڑ دیا تاکہ یہ کلام جو ہے ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ لیکن ہم پھر بھی اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بدنصیب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھیں گے۔ ایک چھوٹی لڑکی تھی، یہ غالباً واقعہ ہے 1792 یا 96 کا، چھوٹی لڑکی 6 سال کی، میری جونز اس کا نام تھا، یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آج یہ بائبلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ میری جونز لڑکی تھی 6 سال کی، ویلش وادی ہے انگلینڈ کے اندر، وہاں پہ رہتی تھی، اور اس کا بڑا شوق تھا یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کا، اور اس کے پاس بائبل نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک پاسٹر صاحب سے اس نے سنا تھا یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اس کو شوق پڑتا گیا کہ میں یسوع کے بارے میں اور جانوں۔ کسی نے کہا کہ جی اس کو جاننے کے لیے تجھے بائبل کو پڑھنا پڑے گا۔ بائبل تو ہے نہیں، بائبل اس ٹائم ایکسپینسو، بہت مہنگی بائبل بکا کرتی تھی اور بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو ہوا کیا، اس نے 6 سال کی عمر میں پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ 10 سال لگے اس کو پیسے جمع کرنے کے لیے، بائبل کو خریدنے کے لیے۔ 10 سال، غریب گھرانے سے تھی، 10 سال لگے اس کو بائبل کو خریدنے کے لیے، جو ہدیہ، جو نذرانہ تھا اس کو جمع کیا۔ اور وہ بائبل کو لینے پاسٹر تھامس صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو ویلش کی ایک وادی ہے، اس سے کافی کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ ہوا کیا کہ وہ بچی نے پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے پاسٹر تھامس صاحب کے پاس پہنچ گئی، پیدل، ننگے پاؤں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ننگے پاؤں وہ چلی گئی۔ اس پاسٹر کے پاس جا کے دروازہ ناک کیا، پاسٹر تھامس صاحب نکلے اندر سے، کیا ہوا جی بیٹی، کیا ہوا، کہاں سے آئے ہو آپ؟ بیٹی نے سارا اپنے جو پیسے جوڑے ہوئے تھے، کوئی کوئنز تھے، کوئی کچھ تھا، جوڑ کے لا کے اس نے پاسٹر صاحب کو دیا، مجھے ایک بائبل چاہیے۔ اور پاسٹر صاحب نے جب اسے کہا میرے پاس آخری 3 کتابیں تھیں، وہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ بک گئی ہیں، چلی گئی ہیں، کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور وہ لڑکی وہاں پر زاروں قطار رونے لگ گئی کہ 10 سال کا عرصہ مجھے پیسے جمع کرنے میں لگا اور میں کتنے کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے آ رہی ہوں، اور میرے پاس اب میں یہ بائبل خرید نہیں پا رہی، میرے پاس اتنا میں نہیں کر پا رہی، یسوع کے بارے میں نہیں جان سکتی۔ وہ اس کے گھر، اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اتنا روئی۔ پاسٹر نے اسے کہا اندر آ جا بیٹا، اندر چلی گئی۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا یہ میری بائبل لے جاؤ۔ پاسٹر کا دل میں نرمی آئی، اس نے کہا یہ میری بائبل لے جاؤ۔ اب وہ پاسٹر صاحب کی بائبل لے کے چلی گئی، بڑی خوش اپنے گاؤں واپس لوٹی۔ اور پاسٹر صاحب نے اگلے ہی دن، ان کی کانفرنس تھی انگلینڈ، لنڈن کے اندر جا کے انہوں نے اپنی جو بائبل سوسائٹی ہے اور جو ان کی کانفرنس ہوتی تھی، ادھر جا کے انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ویلش کا جو گاؤں ہے، ویلش کا جو ویلی ہے، وہاں پر لوگوں کو بائبل
نہیں مل رہی. لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں. تو وہاں کی جو کابینہ تھی, جو کانفرنس بیٹھی, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو اس علاقے کے جو بھی لوگ بائبل لینے آئیں گے ان کو ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ, ہاف ریٹ پہ بائبل دیا کریں گے. تو انہوں نے اس بچی کے شوق کو دیکھا. پاسٹر نے کہا ہاف ریٹ پہ کیوں دیا کریں گے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو افورڈ کر سکتے ہیں مل کے کچھ ایسی کمیٹی بنائیں کہ یہ بائبل جو ہے اس علاقے کے لیے ہم فری ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. انہوں نے وہاں پر فری ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی. آہستہ 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 پھر کابینہ کو خیال آیا کہ یار اور لوگ بھی یسوع مسیح کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ دوسرے ممالک میں بائبل سوسائٹیز کا قیام ہونا شروع ہوا. دوسرے ممالک میں بائبل سوسائٹیز جو ہیں وہ بننا شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ بائبل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں آج یہ فری بائبل ہے, جس کے پیچھے لوگوں کی ایک انتھک محنت, اور اس لڑکی کی 10 سال کی جو محنت, اس نے ایک ایک کوائن کو جمع کیا, پتہ نہیں لکڑیاں اکٹھی کی کیا کر کے اس نے ایک ایک کوائن, ایک ایک سکے کو جمع کر کے بائبل کے لیے پیسے جمع کیے. اور 10 سال کے بعد اسے پتہ لگا کہ میرے پاس بائبل نہیں ہے. لیکن ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں پر یہ بائبل ایزیلی اویلیبل ہے. اگر پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو ہم بدقسمت یا بد نصیب لوگ ہی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو کوشش کریں, اگر آپ یہ والی بائبل کیری نہیں کر سکتے, موبائل فون میں آپ بائبل ڈاؤن لوڈ کریں. موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں. انارکلی بائبل سوسائٹی کی ایپ ہے, بڑی زبردست بائبل ہے. اس میں انگلش بھی ہے, اردو بھی ہے, ساری زبانوں میں وہ بائبل آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگی. تو کوشش کریں جب بھی آپ جائیں خداوند کی حضوری میں یا خداوند کی ایسی کسی کانفرنس یا عبادت میں, تو اس کو ساتھ ضرور لے کر جائیں. جو پڑھ سکتے ہیں, جو نہیں پڑھ سکتے وہ ضرور سنیں اور دل لگا کر سنیں, تاکہ آپ کی زندگی خالی نہ جائے. یسوع مسیح کو آج آپ ساتھ لے کر جائیں. تو نکالیے گا میرے ساتھ یشوع کی کتاب. سوری مشکل ہو رہا ہے ذرا, میں ایسے مائک پہ نہیں بول سکتا. اچھا, یشوع کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. میرے بچوں نے کہا تھا بابا آج کلام بڑا چھوٹا سا دینا, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کروں. بچے کہتے ہیں ہمیں میٹنگ کے بعد زیادہ مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا یار جو لوگ آتے ہیں وہ کلام سننے آتے ہیں, تو اس کو کلام کو جو ہے وہ اس کو میں کوشش کروں گا وائنڈ اپ کروں گا. بچوں کی بھی خواہش پوری, اور میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو پورا ڈیلیور کروں. الفاظوں کو مختصر کروں گا. تیزی کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, ہر بندہ چاہتا ہے بس کوئکلی کام ہو, جلدی کام ہو. تو کوشش یہ کروں گا میں اس کو وائنڈ اپ کروں جلدی سے. تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر بھی بیٹھیں, سن کے جانا ہے, ویسے نہیں جانا. تو یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو, اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے, اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو, خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا. آئیے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. بہروبر کے خالق اور مالک, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں. میں اس لائق نہ تھا کہ تیرے منہ کی باتوں کو لوگوں تک بیان کر سکوں, لیکن تو نے مجھے نام لے کر بلایا تاکہ میں تیرے کلام کی خدمت کروں, اور میں دل سے تیرا شکر گزار ہوں باپ آسمانی کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اب اے باپ میں زیرو ہو جاؤں, تیرا پاک روح مجھ میں نظر آنا شروع ہو. یسوع ناصری مجھ میں ریفلیکٹ کرے, میری ہستی مٹ جائے, میں ختم ہو جاؤں, لیکن یسوع ناصری مجھ میں بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے. اور یہ لوگ آج یسوع ناصری کو لے کر جائیں. میرے خدا, اے پاک روح خدا, جب تک میں بولوں الفاظوں کی ترتیب دینا, میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں چھپا دیتا ہوں. تیرا شکر, تیری تعریف کرتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین آمین. آج میں اگر یہاں پر کھڑا ہوں تو اس میں بہت سی لوگوں کی دعائیں اور پاسٹر روبرٹ صاحب کا سارا ہاتھ ہے. تو غلطی ہو جاتی ہے نہ پڑھنا, محنت کچھ کرنا. اچھا جی, ہم سیکھ رہے ہیں جی یشوع کی کتاب میں سے. بھائی شفیق یہاں پر بیٹھے ہیں جو بڑے کلوزلی جانتے ہیں پرانے عہد نامے کو, تو اگر کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو مجھے ضرور ڈسکس کیجیے گا بعد میں. بھائی کے پاس اکثر میں مذاق کی بات نہیں ہے, لٹرل سچی بات ہے, ان کو شدید قسم کا جو پرانے عہد نامے کا نالج ہے, اور یہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس بہت گہری باتیں اور بہت
डीपली पढ़ते हैं, ये एक एक वर्ड को, एक एक आयत को बड़े गौर से पढ़ते हैं। और जब मैं इनके पास जाता हूँ ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि मैं ते कहना पाइन मैनू माफ़ कर दो, तुसी सुनाओ मैनू, और सच्ची मुझे सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा हाथ है जब मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब भी इनके पास जाता था ये कलाम लगा के मुझे सुनाने लग जाते थे। अंकुर नरोला साहब को मैंने बड़ा क्लोजली सुना, मैं घर आके यार सलीना, मैं कहना सलीना की पाइना है कलाम ला दे, मेरी नींद आती है यार, मैं कहते चक्कर जो फंस गया हूँ। लेकिन यकीन करो खुदावन का कलाम बेतासीर नहीं जाता, खुदावन का कलाम हमेशा तासीर रखता है, वो आपकी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। तो आप अपने मोबाइल में, अपने घरों में, जहाँ कहीं भी हों, कोशिश करें इस कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें जो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अच्छा जी, हम सीख रहे थे यशवा की किताब में से, और यशवा का जो लफ्ज़ी मायनी है, यशवा का जो मतलब है वो है खुदा नजात देता है। बड़ा खूबसूरत नाम और बड़ा खूबसूरत मतलब, और जैसा काम हुआ उसी के मुताबिक ये मतलब रखा गया। और मैं यशवा, बुजुर्ग यशवा के बारे में बताता चलूँ कि सिलसिला कुछ इस तरह से था, सर थोड़ा सा नीचे ऐसे, ठीक है। अच्छा, सिलसिला कुछ इस तरह से था कि मुकद्दस मूसा जो थे 40 साल तक उन्होंने बियाबान में बनी इसराइल की रहनुमाई की, और 40 साल तक वो बनी इसराइल की रहनुमाई करते रहे। और जब ये उस मुल्क में पहुँचे जिसका जिक्र खुदावन ने इनको देने का किया था, उस सरजमीन पर पहुँचे, तो मुकद्दस मूसा ने उससे पहले ही मुकद्दस यशवा को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उनको कहा कि जब मैं रुखसत होने वाला हूँ, आज के बाद इसराइल की बागडोर तेरे हाथ में है, इसको तूने लेकर चलना है, और इसको एक उस मुल्क में, और जो जो कवानीन और जो जो असूल खुदावन ने बताए हैं वही कवानीन इनकी ज़िंदगियों में तूने इनको एज इट इज़ मुंतकिल करने हैं, ताकि ये अपनी राह से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि उसी के कवानीन और उसी के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब ये जो आखिरी ये जो मैंने आपके सामने एक आयात पढ़ी है, ये गालिबन 2 आयात पढ़ी हैं मैंने, 3 आयात हैं 14 से लेकर 16 तक। अच्छा, इन 3 आयात में ये बुजुर्ग यशवा का लास्ट खिताब है, आखिरी खिताब है। बुजुर्ग हो चुके हैं, गालिबन 110 साल की उनकी उम्र हो गई है। अब ये लास्ट खिताब अब बनी इसराइल के साथ करने को जा रहे हैं वो, और बनी इसराइल के बुजुर्गों को, बनी इसराइल के सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके अपने पास बुलाया और उन्हें ये बताने लगे कि अब के पास अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की प्रस्तिश करो। हालेलुया। अच्छा, इन 2 आयात को अगर मैं पढ़ूँ, इसको मैंने जब गौर किया, इसको जब मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि इन सिर्फ 2 आयात में लफ्ज़ प्रस्तिश 7 बार यूज़ हुआ है। कितनी बार जी? 7 बार। अब इन 2 आयात में अगर एक वर्ड 7 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसकी एक बहुत अहमियत है, और कुछ है इसके अंदर जो खुदावंद कुछ करना चाह रहा है इस वसीले से। अब प्रस्तिश को लेके बड़ा अजीब सा जहन में आता है, जब भी लफ्ज़ प्रस्तिश आता है तो फ़ौरन हमारे पास एक कीबोर्ड आ जाता है, फ़ौरन हमारे जहन में तबला, ढोलकी और गीत आ जाते हैं। ऐसे ही है जी, सो गए अल्लाह दोबारा मुझे नहीं सुना रहे। भी प्रस्तिश को जिक्र आता है तो जहन में यही सवाल आता है कि जी गीत होंगे और हम होंगे, और मैंने दुआ की और कलाम पढ़ा, मैंने उसकी प्रस्तिश की। ये चीज़ को बदलना है हमने, ये प्रस्तिश है। प्रस्तिश का जो लफ्ज़ी मतलब है, प्रस्तिश का मैं आपको लफ्ज़ी मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है खुद को, अपने ख़यालात, अपने तस्वुरात, अपनी फीलिंग्स और अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसकी हजूरी में सरेंडर कर देने का नाम प्रस्तिश है। खाली गीत गाने का नाम या खाली कीबोर्ड या खाली ढोलक बजाने का नाम प्रस्तिश नहीं है। हाँ, इन्होंने प्रस्तिश ज़रूर की है। अब इनका ध्यान, इन्होंने कितना सरेंडर किया अपने आप को खुदावंद की हजूरी में, ये इनका अंदर जानता है, ये जानते हैं। अगर मैं एक गीत गा रहा हूँ और मेरा ध्यान मेरे ज़िंदा खुदा की तरफ नहीं है तो मैं वो प्रस्तिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंगिंग कर रहा हूँ, या मैं गॉस्पल सिंगिंग उसे कह सकते हैं कि मैं एक मसीही गीत गा रहा हूँ लेकिन मैं प्रस्तिश नहीं कर रहा। प्रस्तिश का जो लफ्ज़ी मतलब है अपने आप को, अपने ख़यालात,
तस्वुरात, सोचों को मुकम्मल तौर पर उस खुदावंद की हजूरी के अंदर दे देने का नाम प्रस्तिश है। इस अमल को प्रस्तिश कहते हैं। तो हमें थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। जब भी प्रस्तिश आएगी, अब अंकल ने जैसे दुआ की, इन्होंने प्रस्तिश नहीं की, इन्होंने प्रस्तिश की ना, इन्होंने खुदावंद को मुबारक कहा, खुदावंद के नाम को जलाल दिया। अब ध्यान की बात है, अगर आपका ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ है, आपके ख्यालात, आपके तस्वुरात मुकम्मल तौर पर आप उसको सरेंडर कर रहे हो, बेशक आप गीत गा रहे हो, बेशक आप दुआ कर रहे हो, वो प्रस्तिश ही है। ठीक है, तो आइंदा से आपने कोशिश करनी है कि जो प्रस्तिश का जब भी लफ्ज़ आए तो उसमें सिर्फ मौसीकी नहीं है, ये मौसीकी भी है, लेकिन इनका सिर्फ, मेरा मकसद समझ आ रहा है कहने का, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान, आपके ख्यालात मुकम्मल तौर पर, चाहे आप दुआ भी कर रहे हैं ना, तो वो प्रस्तिश कर रहे हैं। अगर एक बार यहाँ पर अब अगर हम इसको पढ़ते हैं 7 बार, इस चैप्टर में कितनी दफ़ा आया वो मैंने काउंट नहीं किया, सिर्फ इन 2 आयात में अगर 7 बार प्रस्तिश आया, तो क्या अब बनी इसराइल को हर वक्त गीत गाने का ही हुक्म था कि तुझे गीत ही गाई जाने नहीं? ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको थोड़ा सा समझना है। हाँ, गीत गाना एक प्रस्तिश हिस्सा ज़रूर है, एक प्रस्तिश का अमल ज़रूर है, एक बहुत अहम अमल ज़रूर है, लेकिन प्रस्तिश आप बैठे बैठे भी कर रहे हैं। अगर आप गीत नहीं गा रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आपका ध्यान, आपके ख्यालात, आपके तस्वुरात मुकम्मल तौर पर खुदावंद ही के लिए हैं, तो आप उसकी हजूरी में प्रस्तिश कर रहे हैं। ये नहीं समझना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं गा नहीं सकता तो मैं प्रस्तिश नहीं कर सकता। आप प्रस्तिश कर रहे हो, आप उसी की प्रस्तिश कर रहे हो, खुदावंदों के खुदा की प्रस्तिश कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर है नेक नियति और सदाकत के साथ, ये 2 चीज़ें हैं जी, नेक नियति और सदाकत के साथ। सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे। अब ये बड़ा दरिया कौन सा है कोई आइडिया किसी को? ये बड़ा दरिया वही दरिया है जहाँ से बाप अब्राहम को खुदा ने पसंद किया और लेकर इस तरफ आ गए, ताकि जो है उस तरफ से निकल के इस तरफ आ जाए। क्यों उस तरफ से निकल कर इस तरफ आना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर बाप अब्राहम था, बुतों की कुर्बानियाँ ज़ोरों पर थी। लोग मंदिरों में उसके सामने रक्स करते थे, बुतों के सामने उसकी पूजा करते थे, बुतों के सामने हर वक्त जाम नोशी होती थी, शराब नोशी होती थी, हर टाइम बुतों के सामने उसकी प्रस्तिश होती थी। लेकिन खुदावंद जो है वो गयूर खुदा है, उसको कभी भी ये पसंद नहीं है कि उसकी जगह पर कोई और दर्जा ले जाए, उसकी जगह पर कोई और किसी और खुदा की हम प्रस्तिश करें, क्योंकि वही एक है जो खुदावंदों का खुदा है और जिंदा खुदा है। उसी की प्रस्तिश हम करते हैं। वही खुदा है जो आसमान से आग को बरसाने की कुदरत रखता है, वही खुदा है जो लाजर को कब्र से बाहर ले आने की कुदरत रखता है, वही खुदा है जो पानियों को 2 हिस्से में करने की कुदरत रखता है, ताकि बनी इसराइल आराम से वहाँ से निकल जाएं। और दुश्मन की सारी फौजों जब गुजरने लगी, वहाँ पर अंधेरा हो गया और पानी ने उनको घेर लिया। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो आसमान से आग भी भेजने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसके बाद अब वहाँ से जब बड़े दरिया के पार से निकल आए और मिस्र, और अब इस इलाके में जहाँ पर इन्होंने पहुँचना था उस मुल्क में पहुँच गए। और अब यहाँ पर कहता है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। अब ये किताब का आखिरी वक्त है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम इसको चुन लो। किसको चुन लो? तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो खुदा को चुन लो, या तुम अपने देवताओं की ही प्रस्तिश करो, या तुम अपने देवताओं की ही पूजा करते रहो। लेकिन फैसला आपके पास है, क्या करना है आपने बुतों को पूजना है या आपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करनी है? क्योंकि खुदा ने इंसान को उसकी आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम या तो इधर चले जाएं या तो उधर चले जाएं। और खुदावंद का सिर्फ एक ही बात है, खुदावंद कुछ भी नहीं चाहता। तो इस लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जब इसको डीपली मैंने जाके देखा तो इट्स रियली वेरी टफ, बहुत हार्ड है ये। इन 4-5 अल्फाज के अंदर सारी कायनात को समो दिया है, हर चीज़ को एक कूजे में जिसे कहते हैं ना बंद कर दिया है कि खुदावंद से इस तरह से प्यार करना है, सारी जान, सारी अकल और सारी कुव्वत के साथ। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ही खुदावंद से प्यार नहीं कर पाते, खुदावंद को वक्त नहीं दे पाते। खुदावंद एक अमल के तहत काम कर रहा होता है। निज़ाम दय्यकी के बारे में सब जानते हैं, मैं पैसों के बारे में बात नहीं करूँगा आपसे।
اور ہوتا کچھ اس طرح سے، مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ 10 کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ میں 10 کتابوں میں سے میں بھائی شفیق کو کہتا ہوں بھائی یہ 10 کتابیں آپ لے جاؤ، یہ 10 کی 10 آپ لے لو، لیکن اس میں سے نا ایک مجھے دے دینا، میں آپ سے لے لوں گا۔ تو بھائی شفیق کیا کہتے ہیں 10 کتابیں دیکھتے ہیں، بھائی دیکھتے ہیں بڑی یار مہنگی ایکسپینسو بکس ہیں، اس کو میں سیل کر دیتا ہوں۔ سیل کر کے بھائی نے پیسہ کما لیا۔ اب ایک کتاب جو میری ان کے پاس امانت پڑی ہوئی تھی وہ ان کا فرض تھا مجھے دینا، لیکن انہوں نے نہیں دی، انہوں نے کہا چل یار اس کے پاس تو کافی ہیں، اس کو بھی سیل کر کے تو 4 پیسے آ جائیں گے، چلو سلسلہ سیٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ بھی کتاب بیچ دی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایکچولی میری امانت جو میں نے ان کو دی تھی وہ انہوں نے بیچ دی، وہ انہوں نے آگے بیچ کے اس سے پیسے کمائے اور اپنے ہی کاموں میں اس کو سرو کر لیا، حالانکہ وہ میری چیز تھی۔ اب اسی طرح خداوند زندگی میں ہمیں ایک دن میں، ہر دن میں ہمیں 24 گھنٹے دیتا ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 2 گھنٹے 40 منٹ میرے ہیں، باقی سارا دن تیرا ہے۔ اس سارے دن میں تو کام کر، اس سارے دن میں تو بزنس کر، اس سارے دن میں تو جاب کر، اپنے بچوں کو دیکھ، جو کام کرنا ہے وہ کام کر، لیکن 2 گھنٹے 40 منٹ میری حضوری میں آ جا۔ ہم وہاں پر بھی چوری کر جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے 40 منٹ بڑی مشکل سے لوگ دے پاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے، ہم نے اپنی پوری جان، پوری عقل اور پورے دھیان سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے، تاکہ ہم جو ہے ایک ہم اپنے طور پر اس کو ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کر سکیں۔ اب دوسرا، اب ہم کیا کرتے ہیں، آج کل تو بت نہیں ہے نا، یہ اس ٹائم ان کو منع کیا گیا تھا، دوسرے اپنے بتوں کی پرستش نہیں کرنی، دوسرے بتوں کی پرستش نہیں کرنی۔ تو ہمارے پاس آج کے بت کیا ہیں؟ آج کل ہمارے پاس بت ہیں جی، سب سے بڑا بت ہمارے پاس موبائل فون ہے، جس کے آگے ہر ٹائم ہمارا سر جھکا رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھ لو، سڑک پہ چلتے آپ کا سر جھک گیا اس کے سامنے، آپ ایسی چیزیں اس میں سے نکال رہے ہو۔ ہاں، ٹیکنالوجی کو اگر آپ استعمال کر رہے ہو اور ٹیکنالوجی کو آپ اپنے ایک کچھ بینیفٹس کے لیے یوز کر رہے ہو، کچھ پازیٹیو چیزیں لینے کے لیے، جیسے بھائی مجھے کلام شیئر کرتے ہیں، جیسے پاسٹر صاحب مجھے روز آیتیں شیئر کرتے ہیں، روز کلام کی آیتیں شیئر کرتے ہیں، یہ پازیٹیو یوز ہے۔ اگر آپ اسی موبائل میں ایسی ویڈیوز، ایسی واحد چیزیں اسی موبائل میں آپ کو ملیں گی، ریلز چلیں گی، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور آپ کا سر اس کے سامنے ہر ٹائم جھکا ہوا ہے، آپ اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آپ صرف اپنے موبائل میں لگے رہتے ہو کہ یار چل کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر میں کر لیتا ہوں، میں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لوں، میں پہلے یہ چیٹ کر لوں، میں پہلے یہ واٹس ایپ کا جواب دے دوں، میں پھر دعا کر لوں گا، میں پھر کلام پڑھ لوں گا۔ ہماری زندگی میں آج یہ سب سے بڑا بت آ گیا ہے، جس کے سامنے ہر انسان کا سر جھکا پڑا ہے۔ سڑک پہ چلتے دیکھ لیں، گھروں میں بیٹھے دیکھ لیں، 4 لوگ فیملی ممبر جمع ہو کے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، سر ایسے جھکے ہوں گے موبائل کے سامنے۔ کیوں؟ معبود بن چکا ہے وہ، ہمارا بت بن چکا ہے وہ۔ اس کو دور کریں اپنی زندگی میں سے، اور خدا کا جو ٹائم ہے وہ خداوند کو دیں، تاکہ اس کی حضوری سے آپ برکتیں حاصل کریں، تاکہ اس کی حضوری سے آپ رحمتیں حاصل کریں، اور خداوند آپ کو بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں جو آپ کو ادھر ادھر بھٹکا کے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جھوٹ ہے، اس کے علاوہ آپ جب جاب پہ جاتے ہو، فرض کرو مثال کے طور پہ آپ جاب پہ جاتے ہو، جاب پہ جا کے آ کے آپ اتنا تھک جاتے ہو کہ نہیں یار آج میں نہیں دعا کر پایا، میں بس سو گیا تھا، میں اپنی بھی سٹوری بتا رہا ہوں، اپنی بھی بات بتا رہا ہوں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں، تو میں نہیں کر پایا۔ تو کیا تھا؟ یہ بت تھا۔ ہر وہ چیز جو ہمیں خداوند کی حضوری سے دور لے کر جاتی ہے وہ بت ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اس کی حضوری سے دور لے جاتی ہے وہ بت ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ایسے بتوں کو توڑنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم زندہ خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب آگے جو یشوع ہے، مقدس یشوع اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج کی شام میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آج جانے سے پہلے آپ فیصلہ کر کے جائیے گا آپ کس کا انتخاب کریں گے۔ خداوند نے آپ کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے۔ خداوند نے آپ کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں راستے رکھے ہیں۔ آپ کا کہاں پر جانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ ہر ایک چیز میں خداوند کو اول درجہ دیں۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو میرے قابل نہیں ہے۔ جو بھی شخص اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو یسوع مسیح سے زیادہ عزیز رکھے گا وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ ہر چیز میں اس کو پہلا درجہ دو، ہر بات میں اس کو پہلا درجہ دو۔ باقی سارے بت ہیں،
باقی سارے بت ہیں. ان بتوں کو دریا کے اسی پار چھوڑاؤ جہاں سے یہ بت نکلے تھے, اور اب اپنی زندگیوں کو پاک کرو, اپنی زندگیوں کو صاف کرو, اور اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح ناصری کو لو, تاکہ آپ کی زندگیاں خوبصورت زندگیاں ہوں, اور آپ اس زمین پر ایک خوبصورت, ایک فتح مند اور ایک قابل تعریف زندگی گزار سکیں. آپ جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں سرفراز ہو سکیں. آپ جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں آپ کو عزت مل سکے. کیسے ملے گی عزت؟ کام کرنے سے, زیادہ کام کرنے سے نہیں ملے گی. آپ کو عزت, سرفرازی اسی سے ملے گی. یہیں سے سارے راستے یہیں سے نکلتے ہیں. عزت, دولت, شہرت سب اسی کے پاس ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور صبر بڑی ضروری چیز ہے. آخری ٹاپک صبر, تھوڑی سی 10 منٹ صبر پہ بات ہوگی. صبر ایک بڑی ضروری چیز ہے. صبر ہم نے کرنا. ہم مانگ کے نا صبر نہیں کرتے. جب ہم مانگ کے ہم کہتے ہیں فوری دعا قبول ہو جائے, اور اگر نہیں ہوتی نا, تھوڑا ویٹ آ جاتا ہے, اس میں تھوڑا ٹائم آ جاتا ہے, تو پھر ہم دوسرے معبودوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ادھر ادھر ہماری دھیان بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے صبر کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اور پھر ہماری زندگی میں جو وہ کام ہونا شروع ہوں گے. ایک لاسٹ ایگزامپل چھوٹی سی. بنی کی برتھ ڈے تھی 14 جولائی کو تھی. 14 جولائی کو تھی. 13 تاریخ کو, اچھا 22 جولائی کو, سوری میرے بچوں کی ڈیٹ بھی مجھے نہیں یاد ہوتی. اچھا 22 جولائی کو بنی کی برتھ ڈے تھی. خداوند نے مجھے ایک بڑا زبردست قسم کا سبق سکھایا. 22 کو برتھ ڈے تھی. 23 کو ہم عنایت کالونی سے ادھر نکل رہے تھے, واپس آ رہے تھے. میں بائک پہ تھا, باقیوں کو شاید جونی چھوڑنے آ رہا تھا ادھر. تو بنی صاحب نے رولا ڈال دیا, ضد کر لی مجھے آج ہی چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ کی برتھ ڈے کل ہے. میں نے ایک چھوٹا سا طریقہ رکھا ہوا ہے, جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کو میں شاپ پہ لے جاتا ہوں. اپنی مرضی کا ٹوائے پسند کرتا ہے, اس کو دے کے پیسے پوسے دے کے جو بھی سلسلہ ہے. میں نے ایک بجٹ اپنے ذہن میں رکھا تھا, میں یہ اس کے بنی کے لیے رکھوں گا. تو بنی صاحب کو میں آپ صبح لے کے جاؤں گا. میں نے بنی کو کہا بنی بھائی 11 ساڑھے 11 ہو گئے ہیں, تو ابھی ساری شاپس کلوز ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ملے گا. بنی صاحب نہیں مجھے ابھی چاہیے. رونے لگ گیا, بڑا بری طرح رویا. میں نے کہا چلو بیٹھو استاد جی, موٹر سائیکل پہ دیکھیے پھر کچھ. تو استاد ہو رہی تھے, میں موٹر سائیکل پہ نکل پہ. تو گھر آ رہے تھے, $1 شاپ نظر آئی. پاپا ادھر سے ہی. میں نے کہا بھائی ادھر سے کچھ نہیں ملنا. نہیں پاپا مجھے ادھر سے ہی چاہیے. میں نے کہا انتظار کر لے, چلو مجھے کہہ دیا میں سب کر دوں گا, ٹینشن نہ لے, کل تک کا ویٹ کر لے, دکانیں کھلیں گی, تجھے میں بڑی اچھی چیز لے کے دوں گا. بنی صاحب کہتے نہیں مجھے چاہیے ہی ابھی. میں مرضی بھائی آپ کی. میں نے روکی ادھر گاڑی, بائک روکی, میں نے بائک روک کے اندر 170 روپے میں بنی صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو گئی. اور جو بجٹ میں نے رکھا تھا وہ کسی اور کام میں یوز ہو گیا. بچہ خوش, بچے دماغ خوش, میں خوش. تو یہ چھوٹا سے عمل, ایک سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ انتظار کر لیتا, اگر وہ کل تک کا انتظار کر لیتا, تو میں اس کو پتہ نہیں کچھ بہت اچھا سوچا ہوا تھا کہ میں اس کو یہ لے کے دوں گا, لیکن اس نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ چھوٹی چیز کا انتخاب کر لیا کہ مجھے یہی چیز چاہیے. تو اپنی تمام خواہشات, اپنی تمام سوچیں اس زندہ خداوند کی حضوری میں رکھ دیں. اس نے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے پلان کیے ہوئے ہیں, اس نے آپ کے لیے بہت خوبصورت پلان کیے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں اس کی حضوری میں اپنی مرضی, اپنی خواہشات اس کو دے دیں. ہم مانگتے ہیں خدایا مینوں ایک گڈی دے دے, مینوں ایک چھوٹی جی گڈی دے دے. کیوں چھوٹی جی گڈی دے دے؟ وہ بڑا خدا ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے. MG بڑی گاڑیوں کی خواہش دے گا بھائی, کیوں نہیں دے گا؟ اور پھر ہر بات خدایا مینوں 2-2.5 مرلے کا گھر دے دے. کیوں دے دے بھائی تھانوں 2-2.5 مرلے کا گھر؟ کوٹھی مانگو اس سے, بڑے بنگلے مانگو اس سے. وہ آسمانوں کے جو خزانے ہیں, اور زمین کے اندر جو خزانے ہیں, اور سمندروں کے اندر جو خزانے ہیں, ان سب کا وہی اکلوتا مالک ہے. اور اس نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اسے اے باپ کہہ کر پکار سکیں. اگر وہ ہمارا باپ ہے تو ان خزانوں کے ہم بھی مالک بن سکتے ہیں. صبر, محبت, اعتقاد, یہ ساری چیزیں مل کر کام کریں. تو آج آپ نے چن کر جانا ہے کس کو چناؤ کرو گے, زندہ خدا کا یا اور معبودوں کا. 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے, اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس کا چناؤ کروں گی. اگر آپ جاب بھی کرتے ہو, اگر آپ کاروبار کرتے ہو, خدا کا ٹائم خدا کو دو. چور نہ بنو, اس میں بے ایمانی نہ کرو. خداوند کا ٹائم خداوند کو دو, اور خداوند آپ کو وقت پر سربلند کرے گا. آمین. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. اور میں پاسٹر روبن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور